الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ حضرت امام علی الحق رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے۔ یہاں پر تشریف فرما حاضرین اور پوری دنیا میں AIY کی ٹی وی پہ سننے والے ناظرین زیارت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں۔ حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانشین، یقیناً حافظ حدیث رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت نے نہ صرف اس شہر میں بلکہ پورے ملک پوری دنیا میں علماء کرام نے آپ سے علم دین حاصل کیا، اور یقیناً آپ کا فیضان اس وقت پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے۔ آپ کے جانشین حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب مدت اللہ العالی تشریف فرما ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت صاحبزادہ پیر سید عارف باالحق شاہ صاحب مدت اللہ العالی آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم رکھے، اور یقیناً حضرت صاحبزادہ عارف باالحق شاہ صاحب کے والد گرامی کا میں نے وہ وقت دیکھا، وہ کلپ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ شب معراج کی رات حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھتے ہوئے اللہ سے جا ملے۔ یقیناً لوگوں کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے، ان کی موت کو اللہ نے قابل رشک بنا دیا ہے۔ اللہ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ میں نے تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا۔ جو مقام میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ سب سے پہلے درس کیا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ تقوی کی تعریف یہ ہے، اگر سادہ لفظوں میں تقوی کی تعریف کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ نے انسان کو حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے اللہ کبھی انسان کو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں اللہ نے انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم دیا ہے وہاں کبھی اللہ انسان کو حاضر نہ پائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یعنی جس کام کا اللہ نے حکم دیا انسان اس کو پابندی سے اس پہ عمل کرے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا انسان اس سے رک جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے سے پہلے اگر حضور کی ہی تعلیمات اور قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم سب ایک بار ذرا غور فکر کریں، اپنے حالات پہ فکر کریں، اپنی حالات پہ توجہ دیں۔ اگر ہم میں سے کسی سے بھی کہا جائے کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو، کیا تم اللہ سے خوف کرتے ہو، تو یقیناً
ہم سب کا جواب ہوگا کہ ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاملات دیکھیں نا تو معاذ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، معاملات اس سے برعکس ہے۔ اگر انسان کوئی گناہ کرنے لگتا ہے، انسان آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے اور بائیں بھی دیکھتا ہے۔ دیکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی انسان دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں سے ڈر لگتا ہے، لوگوں میں اپنے امپریشن کا ڈر لگتا ہے، لوگوں سے خوف آتا ہے۔ اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتے، اور اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو دلیری سے گناہ کر لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بار بھی اوپر نہیں دیکھتے کہ اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ تو ذرا خود بتائیے، ڈر آپ کو انسانوں سے لگتا ہے یا اللہ سے لگتا ہے؟ اللہ کا ڈر دل میں بساؤ، اللہ کا ڈر دل میں بساؤ۔ یہ تصور ہر وقت اپنے ساتھ رکھو کہ ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اللہ سے حیا کرو، اللہ کا ڈر اپناؤ۔ اللہ تمہیں دنیا کے ہر ڈر سے نجات عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں دنیا کے باقی ہر خوف سے نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ سے صرف الفاظ کی حد تک نہیں ڈرنا، بلکہ اگر یہ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور حقیقتاً اللہ کا خوف دل میں ہے تو اس کا عمل سے مظاہرہ کرنا ہے، وہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور پھر اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور پھر اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمارا عقیدہ کسی بازار سے نہیں آیا، ہمارا عقیدہ کوئی آج انڈیا یا پاکستان کی کسی خانقاہ سے نہیں آیا، ہمارا عقیدہ برے صغیر میں کسی خانقاہ سے نہیں آیا۔ الحمدللہ یہ وہی عقیدہ ہے جو مدینہ منورہ سے آیا ہے، جو مدینہ منورہ سے آیا ہے۔ ہمارا ایک ایک عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ الحمدللہ ہم خالی نعروں کی حد تک صحابہ کے نوکر نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کے مطابق ہیں۔ الحمدللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو قرآن سے ملا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ملا ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا۔ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ بعین ہی وہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ سنیو، اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے اہل سنت و جماعت میں رکھا ہے، کیونکہ یہ وہی عقیدہ ہے جو حضور کی مجلس میں صحابہ کا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور پھر اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ صرف اس عنوان پہ یہاں تشریف فرما حاضرین اور پوری دنیا میں ARY پہ سننے والے ناظرین سے کچھ دیر کلام کرنا چاہوں گا۔ آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ ہم الحمدللہ صرف جذباتی باتیں کرنے والے نہیں ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ صرف نعروں یا اشعار کی حد تک نہیں ہے۔ سنیوں کو یہ عقیدہ پتہ ہونے چاہیے، اپنے عقیدے پہ دلیل ہونی چاہیے۔ سنی اتنے ڈیفینسو کیوں ہو کہ کوئی سنیوں سے آ کے پوچھے کہ اذان سے پہلے درود کیوں پڑھتے ہو؟ سنیوں کو اپنا عقیدہ ایسے یاد ہونا چاہیے کہ جس مسجد میں درود نہیں پڑھا جا رہا اس میں جا کے پوچھے کلمہ بھی ان کا پڑھا ہے اور انہی پہ درود نہیں پڑھتے، انہی پہ درود نہیں پڑھتے۔ سنیوں کو اپنے عقیدے ایسے یاد ہونے چاہیے کہ سنی خود سنیوں سے کوئی نہ پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو، جو میلاد نہیں مناتا اس سے پوچھے کہ یہ تو رسول کی ولادت کی خوشی ہے، تمہاری کس سے رشتہ داری ہے جو حضور کی خوشی سے تمہیں روکتا ہے؟ الحمدللہ اپنا عقیدہ پکا ہونا چاہیے، اپنا عقیدہ یاد ہونا چاہیے، اپنے عقیدے پہ دلیل ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ زید بن حسن قوسری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں جب اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا نا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم کی طرف وسیلہ یہاں جو ہے وہ عموم کے لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ یہاں صرف توسل بالاعمال نہیں، اس سے توسل بالاشخاص بھی مراد ہے، یعنی صرف اعمال کا توسل نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا بھی توسل اس سے مراد ہے۔ اگر صرف اعمال کا توسل ہوتا تو وہ تو اتقوا اللہ میں اعمال شامل تھے، اعمال کا حکم تو اتقوا اللہ میں ہو گیا، اس کے باوجود کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اعمال کرنے کے حکم کے بعد پھر فرمایا اس کی طرح وسیلہ تلاش کرو۔ تو پتہ چلا یہاں صرف عمل کا وسیلہ نہیں، آگے بھی وسیلے سے مراد ہے، وسیلے سے مراد آگے بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا دامن تھامو، یہ اللہ تک پہنچنے کا بہترین رستہ ہوگا۔ اور احیاء العلوم میں امام علوسی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، امام
गजाली की बात में रखता हूँ। तफसीर उलूसी में रूहुल मानी में इमाम उलूसी कहते हैं, रूहुल मानी में इमाम उलूसी ने कहा कि रसूल अल्लाह करीम ने ये जो इरशाद फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, इमाम उलूसी रूहुल मानी में कहते हैं, इमाम उलूसी कहते हैं इससे मुराद ये है कि जैसे इससे मुराद तवस्सुल बिल अशखास भी है, जैसे हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में सहाबा ने हुजूर का वसीला मांगा, वैसे ही आज हम भी हुजूर का वसीला मांग सकते हैं। और फिर इमाम उलूसी तफसीर रूहुल मानी में ये अल्फाज कहते हैं कि अगर कोई इन अल्फाज में हुजूर का वसीला मांगे कि या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे हबीब अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करके अर्ज करता हूँ कि मेरी मदद फरमा, वो फरमाते हैं ये सिर्फ जायज नहीं, ये ऐन कुरान के हुक्म के मुताबिक होगा, ये ऐन शरीयत के मुताबिक होगा अगर कोई हुजूर का वसीला मानता है। अच्छा, आपके लिए आसान बात करूंगा। आजकल लोग कहते हैं, लोगों ने कहा भाई कि अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन कोई वसीला है ही नहीं। बाज़ लोग ये भी बोलते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई वसीला होगा ही नहीं, बस जिसे अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा, बख्श देगा, जिसे चाहेगा जन्नत देगा, जिसे चाहेगा जहन्नुम में भेजेगा। इसमें कोई शक नहीं कि फैसला अल्लाह की मर्जी पे होना है। अमालों की गठरी भी इंसान लेके जाएगा, वो बेनियाज है, चाहे तो कबूल करे तो चाहे तो ना करे, इसमें कोई शक नहीं कि बात उसकी मर्जी पे बननी है। लेकिन जो आप कह रहे हो ना कोई वसीला नहीं होगा, तो हम सवाल करते हैं, मैंने सवाल किया कि तुम कहते हो कि अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन कोई वसीला नहीं, कहा नहीं कोई वसीला नहीं। तो मैंने कहा बताओ मीजान पे क्या रखा जाएगा, ये जो मीजान कायम होना है उसमें क्या रखा जाएगा, एक तरफ आपको और एक तरफ आपके अब्बा जान को बिठाया जाएगा। कहा नहीं, इसमें एक तरफ नेकियां रखी जाएंगी और एक तरफ गुनाह रखे जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा, कहा होना क्या है, नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत मिलेगी और गुनाह ज्यादा हुए तो जहन्नुम में जाना पड़ेगा। मैंने कहा जरा फिर बताइएगा क्या होगा, कहा नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा क्या नेकियां वसीला बन रही हैं या नहीं बन रही, कहा हाँ नेकियां वसीला बन रही है। मैंने कहा नेकियां वसीला बन रही है, नेक अमाल वसीला बन रहे हैं। कहा ठीक है, तवस्सुल बिल अमाल तो हम मान लेते हैं, नेकियों का तवस्सुल तो मान लेते हैं, लेकिन तवस्सुल बिल अशखास नहीं मानेंगे। यानी नेकियों का वसीला तो हम मान लेते हैं लेकिन रसूलुल्लाह का वसीला नहीं मानेंगे। मैंने कहा इसी बात को आगे करते हैं, बताओ अगर मीजान पे जो अमल रखे जाएंगे, अगर कोई नाखून भी इस तरतीब से काटता हुआ कि रसूलुल्लाह ऐसे काटते थे, क्या यह अमल मीजान पे रखा जाएगा या नहीं, कहा बिल्कुल रखा जाएगा। मैंने कहा अगर कोई जूते भी इस तरह झाड़ के पहने इस नियत से कि हुजूर ने झाड़ के पहने, क्या यह अमल मीजान पे रखा जाएगा या नहीं, कहा बिल्कुल रखा जाएगा। मैंने कहा अगर कोई इस करवट लेटे इस तरह से कि रसूलुल्लाह ऐसे लेटते थे, क्या यह मीजान पे रखा जाएगा, कहा बिल्कुल रखा जाएगा। मैंने कहा अगर कोई बैठ के पानी पिए इस नियत से कि हुजूर ऐसे करते थे, क्या ये अमल मीजान पे रखा जाएगा, कहा बिल्कुल रखा जाएगा और वसीला नजात बनेगा। मैंने कहा नादान खुद सोचो, जिसकी अदाएं वसीला नजात बन रही है उसकी जात का आलम क्या होगा, जिसकी अदाएं वसीला बन रही है, जिसकी अदाएं वसीला नजात बन रही है उसकी जात का आलम क्या होगा। कहा नहीं हम तवस्सुल बिल अमाल नहीं मानते। हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह कुतुब मदीना, हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा कि मैं हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह कुतुब मदीना है, उनकी बारगाह में एक शख्स गया, कहा कि मैं अमाल का तवस्सुल मानता हूं लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का तवस्सुल नहीं मानता। यानी मैं ये तो मानता हूं कि नेकियां वसीला बनेगी, लेकिन मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले का कायल नहीं हूं। आपने फरमाया अच्छा बैठो यहाँ पर।
آپ نے اس سے سوال فرمایا. حضرت ضیاء الدین مدنی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایک بھی ایسی نماز ہے جس میں تم قسم اٹھا سکو کہ یہ قبول ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی بھی ایسا روزہ ہے جس میں تم قسم اٹھا کے کہہ سکو کہ یہ روزہ قبول ہو چکا ہے یا مقبول ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی بھی حج ایسا ہے جس میں تم قسم اٹھا کے کہہ سکو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے؟ کہا نہیں, کوئی حج ایسا نہیں ہے, کوئی نماز ایسی نہیں ہے, کوئی روزہ ایسا نہیں ہے جس میں قسم اٹھا کے کہہ سکوں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. ہم نے عمل کیا, اب اس کی شان ہے, وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے. حضرت ضیاء الدین مدنی نے کہا بتا دو کوئی تمہارے پاس ایسا عمل ہے جس میں تم قسم اٹھا کے کہہ سکو کہ یہ قبول ہے؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ حضور کی ذات کی مقبولیت میں کوئی شک ہے؟ کہا ان کی ذات کی مقبولیت کا شک تو انسان کو کافر کر دیتا ہے, ان کی ذات کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں. آپ نے فرمایا نادان, اس کا وسیلہ تو اپنا رہے ہو جس کی مقبولیت میں شک ہے, اور اس کے وسیلے سے بھاگ رہے ہو جس کی مقبولیت میں شک انسان کو کافر کر دیتا ہے. کہا جب بھی دعا کرو حضور کے وسیلے سے کرو, جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو, اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا, اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا وسیلہ مصطفیٰ پہ, اور سب سے پہلے یہ آیت اپنے مقدمے میں لکھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف کوئی وسیلہ نہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف اللہ کو ہی وسیلہ بنا لے. یہ کیسی بات ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کسی کو وزیر اعظم سے ملنا ہو, وہ کسی سے کہے کہ میں نے وزیر اعظم سے ملنا ہے, کیا کروں؟ لوگ کہیں کہ وزیر اعظم سے کہو کہ وزیر اعظم سے ملا دے. وہ کہے گا کیسی بات کر رہے ہو, اس تک ملنے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے. اعلیٰ حضرت نے کہا اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی طرف اللہ کو ہی وسیلہ بنا لے. کہا نہیں, اللہ کی طرف وسیلہ بنانا ہوگا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول رکھا, کہا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے جتنے وسیلے ہیں سب سے مجرب اور سب سے مضبوط وسیلہ رسول اللہ کا وسیلہ ہے. سب سے مضبوط وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے. اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں سب سے مضبوط وسیلہ رسول اللہ کا وسیلہ ہے. لوگ کہتے ہیں وسیلہ کا لفظ اہل سنت نے اپنی طرف سے گاڑ لیا, یا اہل سنت نے اپنی طرف سے وسیلہ نکال لیا. اہل سنت نے وسیلے کا لفظ دریافت نہیں کیا, بلکہ یہ وسیلے کا لفظ تو قرآن میں آیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. کہتے ہیں وسیلے میں کچھ نہیں ہے, پوچھو یوسف علیہ السلام سے. قرآن میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آپ کی یاد میں رو رو کے بینائی چلی گئی ہے, آنکھوں کا نور بینائی چلی گئی ہے, آنکھیں نابینا ہو چکی ہیں, اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے یا اللہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, وہ دعا کرتے تو یہ کیسے ممکن تھا قبول نہ ہوتی. ان کے ہاتھ اٹھتے اللہ قریب اسی وقت ان کو بینائی عطا فرما دیتا. حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں, وہ دعا کر لیتے کہ یا اللہ مجھے آنکھوں کی بصیرت واپس عطا فرما دے. وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ ہاتھ اٹھاتے اللہ دعا قبول کر لیتا. آپ یہی طریقہ بتاتے ہیں نا, آپ کے نزدیک بس یہی طریقہ ہے نا کہ وسیلہ کچھ نہیں, دعا کرو اور مانگ لو, وسیلہ نہ اپناؤ. تو اگر صرف یہ طریقہ ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے اور ان کی دعا سے حضرت یعقوب کو بینائی مل جاتی. لیکن قرآن میں موجود ہے انہوں نے ایسا نہ کیا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی قمیض اپنے بھائیوں کو عطا کی کہ جاؤ یہ میرے والد کے آنکھوں پہ لگانا. جیسے ہی آنکھوں پہ لگے گی اللہ اس قمیض کے وسیلے سے انہیں شفا عطا کر دے گا. اور پھر قرآن میں موجود ہے ایسا ہی ہوا. بھائیوں نے ان کی قمیض لی, حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے. یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ قمیض کا لگنا تھا کہ اللہ نے اس قمیض کے وسیلے سے, قرآن میں موجود ہے کہ اس قمیض کا لگنا تھا, اللہ نے اس قمیض کے وسیلے سے ان کو شفا عطا فرما دی. اگر قمیض کا وسیلہ نہ ہوتا پھر تو دعا تھی نا, اس قمیض میں کوئی دوائیاں تو نہیں لگی تھی. اس قمیض کے وسیلے سے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو شفا عطا کر دی, آنکھوں کی بینائی واپس عطا کر دی. تم کہتے ہو کہ وسیلہ نہیں ہے, یاد رکھنا جو وسیلے کا انکار کر رہا ہے وہ جہاں قرآن کی نصوص سے قطعیہ کا انکار کر رہا ہے, وہاں اللہ کے دو نبیوں کی سنت کا صراحتاً انکار کر رہا ہے.
جو وسیلے کا انکار کر رہا ہے وہ اللہ کے دو نبیوں کی سنت کا صراحتاً انکار کر رہا ہے اور یاد رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے بہترین وسیلہ ہے اللہ اکبر تم کہتے ہو کہ آج رسول کا وسیلہ مانگا جائے یا نہ مانگا جائے تمہیں آج رسول کا وسیلہ سمجھ نہیں آتی یاد رکھنا میں نے آخری اپنی گفتگو کی تھوڑی دیر میں آپ کے آگے عرض کرنا ہے کہ رسول اللہ کا وسیلہ صرف آج نہیں مانگا گیا حضور علیہ السلام کے میلاد سے پہلے بھی امتیں حضور کا وسیلہ مانگتی تھی یہ قرآن سے ثابت ہے پھر حضور کے میلاد سے پہلے انبیاء حضور کا وسیلہ مانگتے تھے پھر حضور کے میلاد کے بعد حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کا وسیلہ مانگا گیا بخاری شاہد ہے میں عرض کرتا ہوں پھر حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ حضور کا وسیلہ مانگتے اور حضور نے خود یہ دعا کرنا سکھایا اور آج بھی صرف جائز نہیں بلکہ قرآن کا حکم ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے تو رسول کے وسیلے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے سب سے پہلے اللہ اکبر امام حاکم نے نقل کیا امام بحقی نے نقل کیا ابن قصیر نے نقل کیا امام سیوطی نے نقل کیا اور ابن تیمیہ نے بھی اس کو نقل کرنے کے بعد اس پہ جرح نہیں کی یعنی اس کو مقبول مانا اس پہ جرح نہیں کی علامہ ابن تیمیہ جو غیر مقلدوں کا امام ہے وہ بھی نقل کرتا ہے بات کیا ہے حضرت عمر راوی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ وسیلہ کتنا مضبوط ہے یہاں سے سنو جب وہ معاملہ ہوا نا اس کے سبب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے آدم علیہ السلام زمین پہ آئے سینکڑوں سال عرض کرتے ہیں یا اللہ راضی ہو جا لیکن وہاں سے پیغام رضا نہ آیا ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے میری توبہ کو قبول فرما دے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حضور علیہ السلام کا صدقہ میری توبہ کو قبول فرما لے میری توبہ کو قبول فرما لے یہ عرض کرنا تھا لمحے میں پیغام رضا آ گیا اسی وقت اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور کہا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی نہ بناتا وہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی نہ بناتا دیگر محدثین نے تو نقل کیا ہی کیا اس کو غیر مقلدوں کے امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا کہ حضور کا وسیلہ مانگا حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کے حق سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے فوراً پیغام رضا دے دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا میں سوال کرنا چاہتا ہوں سینکڑوں سال کے بعد یہ وسیلہ کیوں مانگا پہلے روز ہی یہ وسیلہ مانگ لیتے پہلے روز ہی توبہ قبول ہو جاتی اس میں حکمت تھی اللہ قیامت تک آنے والی اولاد آدم کو بتانا چاہتا تھا جب ہمارے سچے نبی کی بات رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی تو آج تم کس بات کی مولی ہو کہ کہتے ہو کہ رسول کو چھوڑ کے اللہ سے ملے گے سن لو اگر اللہ ملے گا تو دامن مصطفیٰ تھام کے ملے گا اگر اللہ ملے گا تو رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں ہے کہا نہیں ہم ڈائریکٹ باتیں کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈائریکٹ باتیں کرتے ہو ذرا یہ بتاؤ کیا اللہ نے کبھی آپ سے ڈائریکٹ بات کی آپ کہتے ہو اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کیا اللہ نے آپ کو براہ راست فرمایا کہا نہیں اللہ نے رسول سے کہا رسول نے ہمیں فرمایا میں نے کہا آپ اللہ کے اتنے فرمان سامنے رکھتے ہو حدیث قدسی بھی بیان کر رہے ہو کیا اللہ نے آپ کے براہ راست بات کی ہے کہا نہیں اللہ نے رسول سے کہا رسول نے ہم سے کہا میں نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو اللہ سے ڈائریکٹ بات کروں گا بتاؤ کبھی اللہ نے تم سے ڈائریکٹ بات کی ہے کہا نہیں اللہ رسول سے بات کرتا ہے اور رسول ہم تک پہنچاتا ہے میں نے کہا نادان جب وہ اللہ ہو کے رسول کے ذریعے کے بغیر تجھ سے بات نہیں کر رہا تو تو بندہ ہو کے رسول کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے ہم بھی کہتے ہیں ہاں خدا چاہیے ملا جی خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے حضرت جابر اور حضرت عباس کے اشعار محدثین نے نقل کیے کہ حضرت عباس نے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا تو وسیلہ آپ کا نور بنا یا رسول اللہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے آگے آگ باغ بن گئی تو وسیلہ آپ کا نور بنا یا حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ اگر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہ چل پائی تو وسیلہ آپ کا نور بنا کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام سورہ بقرہ میں
سورہ بقرہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ سے پہلے جو یہود تھے نا، جب وہ فتح مانگتے تھے نا، جب وہ کفار کے خلاف برسر پیکار آتے تھے، جب وہ فتح مانگتے تھے، وہ آپ کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے، آپ کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے، اور آپ کے وسیلے سے ہم انہیں فتح عطا فرماتے تھے، آپ کے نام کی وجہ سے ہم ان کو فتح عطا فرماتے تھے۔ اور امام علوسی نے روح المعانی میں کہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ تورات کھولتے تھے، وہ مقام نکالتے تھے جہاں رسول اللہ کا ذکر تھا، جہاں خاتم النبیین کا ذکر تھا، اس مقام پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ یا اللہ یہ تیرے نبی جن کا تو نے اپنی کتاب سے اتنے اہتمام سے ذکر کیا ہے، جنہوں نے ہر نبی سے سب سے آخر میں آنا ہے، تجھے ان کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں ہمیں پتہ عطا فرما۔ اللہ حضور کے وسیلے سے پتہ عطا کرتا تھا۔ میں سوال کرتا ہوں، اگر حضور سے پہلے یہود حضور کا وسیلہ مانگتے تھے، اللہ ان کو عطا کرتا تھا، آج اگر کوئی رسول اللہ کا امتی رسول کا وسیلہ مانگے گا، اس پر عنایات کا عالم کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں کئی محدثین نے رکھا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، امام طبری نے لکھا، امام علوسی نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا، ابن قصیر نے بھی کہا، امام بغوی نے بھی کہا، امام زمخشری نے بھی کہا، امام قرطبی نے بھی لکھا، دیگر کئی مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ کہا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ مشرقین میں تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، اور جب یہود حضور کی مخالفت کر رہے تھے، اس وقت معاذ بن جبل نے یہود کو مخاطب کر کے کہا کہ پہلے جب تم ہم سے جنگ لڑتے تھے، ہم مشرک تھے، تم انہی کے وسیلے سے اللہ سے پتہ مانگتے تھے، اور انہی کے وسیلے سے اللہ تمہیں پتہ دیتا تھا۔ آج ہم ان کے غلام ہو گئے ہیں، اور تم جن کا وسیلہ کھاتے تھے انہی کی مخالفت کر رہے ہو۔ پتہ چلا صحابہ برسر پیکار آ کے کہتے تھے حضور کی مخالفت کرنے والے کو کہ وسیلہ بھی حضور کا کھاتے تھے اور مخالفت بھی حضور کی کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے کہا، گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ سہی، ادب نبی داخل عادت نہ سہی، شیر مادر میں اسیروں کی نجابت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ جن کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے تمہیں اللہ سے ملایا ہے، جو اللہ کو پہچان کرانے میں تمہارے لیے وسیلہ بنے، تم انہی کے وسیلے سے بھاگ رہے ہو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ دل سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جس کو جو ملا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ملا، جس کو جو مل رہا ہے میرے مصطفیٰ کا وسیلہ مل رہا ہے، قیامت تک جس کو جو ملے گا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ملے گا۔ پھر سنو، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضور کے میلاد کے بعد بھی حضور کا وسیلہ مانگا گیا، حضور کا وسیلہ مانگا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حضور علیہ السلام کے جب بچپنا تھا، حضرت ابو طالب جب حضور کو سفر پہ لے کے گئے تجارت کے لیے، تو ایک جو اس وقت یہودیوں کا عالم تھا، اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو وہ حضور علیہ السلام کو پہچان گیا۔ حضور علیہ السلام پہ بادل کو سایہ کرتے دیکھا، درختوں کو جھکتے دیکھا، جس رستے سے گزرتے اس رستوں کو مہکتے دیکھا، مہر نبوت کو دیکھا، وہ پہچان گیا کہ یہی وہ نبی ہے جس کی ہر نبی بشارت دیتا آیا ہے۔ اس نے حضرت ابو طالب کو اشارتاً بتا دیا کہ ان کا خیال کرنا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو دیگر یہود ہیں ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا، ان کا جو عزائم ہوں گے ان سے آگاہ تھا۔ اس نے کہا ان کا خیال کرنا۔ حضرت ابو طالب بھی پہچان گئے۔ واپس مکہ ہے تو مکہ میں قید سالی ہوگی۔ اس وقت حضور کی ظاہری عمر مبارک، ویسے تو حضور تب سے ہیں جب حضرت آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا، حضور کی ظاہری جو عمر مبارک ہے لباس بشریت کی، وہ بچپنا تھا۔ مکہ میں قید سالی ہوگی۔ امام قسطلانی نے بھی نقل کیا ہے اور ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے، مکہ میں قید سالی ہوگی۔ حضرت ابو طالب نے کیا کیا، حضور کو لے کے گئے اور دیوار کعبہ سے لگا دیا، اور ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ اس سونے چہرے والے جوان کے صدقے بارش نازل فرما دے۔ اسی وقت بحران رحمت کا مکہ میں نزول ہو گیا۔ پھر جب حضور کی عمر 45 برس ہوئی نا، ظاہری عمر مبارک، یعنی اعلان نبوت کے 5 سال بعد،
جب حضور کی عمر مبارک 45 برس ہوئی، امام بخاری نقل کرتے ہیں، امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابو طالب نے حضور کی شان میں اشعار کہے، اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ روشن چہرے والی شخصیت، یہ روشن چہرے والی شخصیت جن کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، یہ جو یتیموں کے ملجا ہے اور بیواؤں کے فریاد رس ہے، فریاد رس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، بخاری میں موجود ہے کہ جب بھی حضور بارش کے لیے دعا کرتے اور بارش برستی، یا بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے حضرت ابو طالب کے وہ اشعار یاد آتے جن میں انہوں نے حضور کے وسیلے کا ذکر کیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے کہ اکثر حضرت عبداللہ بن عمر یہ اشعار پڑھا کرتے حضرت ابو طالب کے جن میں حضور کے وسیلے کا ذکر تھا، اور جو حضور کے وسیلے پہ حضرت ابو طالب نے حضور کی شان میں کہے تھے۔ پتہ چلا حضور کی ولادت سے بعد، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی وسیلہ مانگا جاتا تھا، پھر بعد میں ہی تو سکہ چلتا ہی مصطفیٰ کا ہے، بعد میں تو حضور کے وسیلے کا۔ اگر سب سے پہلا فائدہ دیکھنا چاہو تو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا، کفار مکہ نے مخالفت کی حد کر ڈالی، اس وقت مفسرین لکھتے ہیں کہ ابو جہل نے جا کے کعبے کا غلاف پکڑ لیا اور کہا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب نازل ہو۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے نا تو تمہیں لگ پتہ جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ کو بھیج چکا ہوں، رحمت للعالمین بنا کے مصطفیٰ کو بھیج چکا ہوں۔ اب یہ ہماری شان کے شایع نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو بھیجے اور پھر عذاب بھی بھیجے۔ کہا وما قال اللہ لیعذبہم انت فیہم، یہ ہماری شان کے شایع ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ جلوہ گر ہو اور پھر ہمارا عذاب دنیا پہ آ جائے۔ پہلی قومیں اگر نافرمانی کرتی تو ان پہ عذاب آ جاتا، آج اگر ہر نافرمانی کے باوجود ہم پہ عذاب نہیں آ رہا تو کیا اس وجہ سے کہ دنیا پہ کعبہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس وجہ سے کہ صفا مروہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس وجہ سے کہ مقام ابراہیم یہاں ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس وجہ سے کہ بڑی بڑی درگاہیں اور بڑے بڑے پیر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس وجہ سے کہ بڑے بڑے علماء ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آج اگر دنیا بچی ہے عذاب سے تو قرآن بتا رہا ہے کوئی اور وجہ نہیں، یہ وسیلہ ہے میرے مصطفیٰ، یہ وسیلہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب علیہ السلام، اگر آپ موجود ہوں تو پھر عذاب نہیں دوں گا، اور اگر یہ عبادت بھی کر رہے ہو تب بھی عذاب نہیں دوں گا۔ اب علماء تشریف فرما ہے، ظاہری عقل میں تو یہ آتا ہے کہ پہلے ہونا چاہیے تھا کہ اگر استغفار کر رہے ہوں گے پھر عذاب نہیں دوں گا، اور کیونکہ استغفار عبادت ہے، استغفار کر رہے ہوں گے پھر عذاب نہیں دوں گا، اور اگر آپ موجود ہوں گے تب بھی عذاب نہیں دوں گا۔ لیکن جو بات دوسری نمبر پہ آئے نا، وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اولاً و ثانیاً، وہ سیکنڈری حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ نے پہلے کہا آپ ہوں گے تو عذاب نہیں دوں گا، پھر کہا استغفار کرے گے تو عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ واضح کر رہا ہے استغفار کی بڑی فضیلت ہے، تسبیحات کی بڑی فضیلت ہے، نمازوں کی بڑی فضیلت ہے، عبادات کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہر عبادت سے مقدم وجود مصطفیٰ، ہر عبادت سے مقدم وجود مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ کہا اگر بچے ہو تو صرف سجدوں کی وجہ سے نہیں، وجود مصطفیٰ کی وجہ سے بچے ہو۔ اچھا، پھر اللہ کریم فرماتا ہے حضور علیہ السلام کے وسیلے کی بہت بڑی دلیل امام تقی الدین سبکی کے نزدیک بھی، امام مالک کے نزدیک بھی، امام قسطلانی کے نزدیک بھی وسیلہ مصطفیٰ کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا، میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کے مجھ سے معافی مانگو۔ پہنچ بھی گئے، معافی مانگ بھی لی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بس 40 نمازیں پوری کرو، توبہ توبہ کرو پھر جاؤ۔ یا اللہ کیا یہاں تک بات بن جائے گی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر یہاں تک بات بننی ہوتی تو پھر تو مکہ میں بھی بات بن جاتی نا، اگر یہاں تک بات بننی ہوتی تو وہ تو گھر بیٹھ کے بھی بن جاتی۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اصل بات تو اب آئی ہے، اب رسول تمہاری سفارش کرے، رسول تمہاری سفارش کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، رسول تمہاری سفارش کرے۔ وسیلہ اور کسے کہتے ہیں؟
رسول تمہاری سفارش کرے. جب رسول سفارش کر دے گے تو لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر ضرور پاؤ کہ مجھے توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا. میرا سکیدے نے کہا یہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا فرمان صرف صحابہ کے لیے تھا، تو میں نے کہا کہ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا فرمان بھی صرف صحابہ کے لیے ہے. کہا نہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے. میں نے کہا پھر تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ کہو کہ ایک فرمان ہمیشہ کے لیے ہے اور ایک صرف صحابہ کے لیے تھا؟ یہ دونوں حکم متصل آئے ہیں. جیسے خدا سے مانگنے کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے، ویسے ہی مصطفیٰ کی سفارش کا حکم بھی ہمیشہ کے لیے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ نے یہ فرما کے نا کہانی مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دی ہے، کہانی مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی قبلہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے خدمت میں حاضر ہو، ویسے میں نے کیا کرنا ہے، اللہ نے ان کو بہت عزت دی ہے، میں تو ایک بے بس سا کچھ نہ چیز ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ صرف مثال کے طور پہ اگر کوئی حضرت سے کہے کہ آپ میرا کام کر دیں اور حضرت مجھ پہ شفقت فرمائیں، مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں اور فرمائیں کہ حسان حسیب الرحمان کہے گا تو تمہارا کام کروں گا. سمجھ آئی؟ حسان حسیب الرحمان کہے گا تو تمہارا کام کروں گا. تو پھر اور اگر حضرت یہ فرمائے، دو باتیں ہو سکتی ہیں، اور حضرت یہ بھی فرما سکتے ہیں کہ اس کو کہو کہ تمہارا کام کرے. سمجھ آئی؟ اب اگر حضرت کی طرف سے مجھے حکم آئے گا نا کہ حضرت یہ کہہ دے کہ کام کرو فلاں کا، پھر میں اس کا کام کرنے پہ مجبور ہوں گا، پھر میں اس کی سفارش کرنے پہ مجبور ہوں گا، کیونکہ حضرت کا حکم ہوگا. پھر میرے پاس آپشن نہیں ہوگی کہ میں کام کروں یا نہ کروں، پھر مجھے کام کرنا ہوگا کیونکہ بڑوں کا حکم ہوگا کہ کام کرو فلاں کا. لیکن اگر حضرت کسی کو یہ کہہ دے کہ اگر حسان حسیب الرحمان کہے گا تو تمہارا کام کروں گا، پھر اس کی کہانی میرے ہاتھ میں ہے، پھر اس کو میرے پاس آنا ہوگا، مجھے منانا ہوگا. میں نہیں مانا تو میری منت کرنی ہوگی. مجھے کہے گا کہ بھئی انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم کہو گے تو کام ہوگا. اب تمہاری مہربانی، بات تمہارے اوپر ہے، تمہاری ہاں میں ان کی ہاں ہوگی اور تمہاری نہ میں ان کی نہ ہوگی. سمجھ آئی نا؟ پھر کہانی میرے ہاتھ میں ہوگی. اللہ اگر یہ کہتا نا میرے حبیب جو آئے اس کی سفارش کرو، پھر رسول کا منگتا بننے کی ضرورت نہیں تھی. پھر بس مدینہ شریف جاتا، اللہ کا حکم ہوتا، رسول اللہ پابند ہوتے کام کرنے کے لیے، وسیلہ یا ترلے کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، بندہ مدینہ شریف سے ہو کے آ جاتا، کام ہو جاتا. اللہ نے ہمیں فرمایا اگر رسول کہے گے تو تمہارا کام کروں گا. واستغفر لهم الرسول، رسول کہے گے تو کام ہوگا. اب پتا چلا کہانی رسول کے ہاتھ میں ہے. اب وسیلے میں پیر بن کے نہیں، راجہ بن کے نہیں، مفتی بن کے نہیں، چودھری بن کے نہیں، مدینے کا کتا بن کے جانا ہوگا. رسول کے قدموں پہ پڑنا ہوگا، رسول کے آگے جھولی کو پہنانا ہوگا، رسول کے آگے بھیک مانگنی ہوگی. اگر رسول نے ہاں کہہ دی تو خدا کی طرف سے بھی ہاں ہوگی، اور اگر رسول نے نہ کہہ دی تو خدا کی طرف سے بھی نہ. اسی لیے تو ہمارے شیخ فرما رہے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے دے نہیں اور کوئی مفرم کر. اب بیٹھے ہیں یا جا چکے ہیں؟ بخدا خدا کا یہی ہے دے نہیں اور کوئی مفرم کر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. میں صرف دو حدیث سنانی ہے اور بات کو ختم کرنا ہے. اس سے پہلے اسی آیت میں ایک اور بات سن لیجیے. ایک اور ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں جب وسیلے سے ہو رہی ہے بات تو پھر حضور سے عرض بھی کرو. ہاں آپ کے قدموں میں آنا. اب یہ میں مدینہ شریف جانے کی بات کر رہا ہوں. کسی کو سیالکوٹ سے زیادہ پیار ہے تو وہ یہیں چپ بیٹھا رہے، ورنہ میرے ساتھ پڑھو. لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں گے کہ آپ پڑھو، اور پھر یہاں گڈیریاں بیچنے آئے ہیں.
یہی کہنے آئے ہیں جو نہیں پڑھتا اس کے آگے ثابت کرے اور کہے کیوں نہیں لیتے مصطفیٰ کا نام. ذرا میرے ساتھ سب کہو کہ آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا. آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا. آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا. میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ ہٹانا آپ کا کام ہے. ساکیا یہ چال قربا آپ کے نام پہ. ساکیا چال قربا آپ کے نام پہ وہ نگاہ کرم اپنے خدام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی یا رسول اللہ چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر. اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے. میرے دل میں فقط آپ کا راج ہے. ذہن آپ کے تصور کا محتاج ہے. ایک نگاہ کرم ہی میری علاج ہے. ایک نگاہ کرم یا رسول اللہ. ایک نگاہ کرم تاجدار حرم. ایک نگاہ کرم ایک نگاہ کرم ایک نگاہ کرم یا رسول اللہ. ایک نگاہ کرم تاجدار حرم. ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے. لاج میری نبھانا آپ کا کام ہے. میں خود آج اشعار کم رکھ رہا ہوں. اپنے شیخ کے حکم میں بات کی. چند منٹ رہ گئے میری گفتگو کے. خود میں نے اشعار کم رکھے کہ الحمدللہ اہل سنت کے پاس اشعار بھی ہیں اور اپنے عقیدے پہ دلائل بھی یاد ہونے چاہیے. اس آیت پہ ایک اور بات کرتا چلو. موضوع تھوڑی سی ہٹ کے ہے لیکن میرے ذہن میں آ گئی, میں کرنا چاہتا ہوں. مفسرین نے یہاں دو آیتوں کو جوڑ کے حضور کی شان میں کمال کا نقطہ دیا ہے. اگر ہم سورہ اذا جاء نصر اللہ الفتح پڑھیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اور اگر ہم یہ آیت پڑھیں جو میں پڑھ رہا ہوں, واستغفر لهم الرسول, واستغفر لهم الرسول, وہاں کیا تھا؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. یہاں کیا ہے؟ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ لوجد اللہ توابا رحیما. ترجمہ کیا؟ اگر وہ تسبیح کرے فسبح بحمد ربک واستغفر, اگر تسبیح کرو گے, اگر تسبیح کرے تو کیا ہوگا؟ انہ کان توابا, بے شک میں معاف کرنے والا ہوں, بے شک میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. اگر تسبیح کریں گے تو بے شک میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. ایک اجر رکھا, کیا؟ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہوں. اور واستغفر لهم الرسول, اگر رسول کے پاس جائیں گے تو لوجد اللہ تواب الرحیم, پھر مجھے تواب بھی پائیں گے اور رحیم بھی پائیں گے. فوراً حبیب کی بارگاہ میں اجر ڈبل ہو گیا. ایک تو اجر فوراً ڈبل ہو گیا, فوراً اجر ڈبل ہو گیا. اور پھر جو اصل بات ہے, کہا فسبح بحمد ربک واستغفر, اگر تسبیح کریں گے تو کیا ہوگا؟ انہ کان توابا, بے شک بخشنے والا ہوں. وعدہ نہیں کیا کہ بخشوں گا, کہا بے شک بخشنے والا ہوں, بے نیاز ہے.
چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو نہیں بخشے گا، بے نیاز ہے، وعدہ نہیں کیا بخشش کا، خالی سجدوں پہ بخشش کا وعدہ نہیں کیا، خالی تسبیح پہ بخشش کا وعدہ نہیں کیا، لیکن جب رسول کے پاس بھیجا کہا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر رسول کہے گے تو پھر لام تاکید کے لیے ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر شک نہیں ہے، پھر ضرور پاؤ گے مجھے توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ وہاں کہاں گارنٹی رہی، یہاں کہاں گارنٹی ہے، پھر ضرور پاؤ گے مجھے توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ آخری حدیث، میں نے 2 حدیث بیان کرنی تھی، بس ایک بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وسیلہ مصطفیٰ پر یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا دربار ہے، اسی حدیث پہ میں نے بات ختم کر دینی ہے۔ ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ صرف اس دور کے لیے نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے، یہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے، قاعدہ جلیلہ فی توسل الوسیلہ، اس کی رسالہ لکھا اس میں کہا ہے، وہ ہے کیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نابینا صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ بینائی چاہیے، حضور علیہ السلام چاہتے تو دعا کرتے اسے بینائی مل جاتی، چاہتے تو جس طرح حضرت قتادہ کے ساتھ کیا تھا اپنا لعاب لگاتے اس کو بینائی مل جاتی، لیکن حضور امت کے قیامت تک آنے والے ہر بیمار کو دعا سکھانا چاہتے تھے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور وہاں جا کے دعا مانگو، کن الفاظ میں کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں جو نبی رحمت ہے، اور پھر اپنی حاجت عرض کر، اور پھر حضور نے فرمایا کیا بات یہاں ختم ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا پھر اپنے گھر سے مجھے مخاطب کر۔ امام ترمذی نقل کر رہے ہیں کہ اپنے گھر سے مجھے مخاطب کر اور عرض کر کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور اپنی فریاد کر دی ہے، اب آپ میری سفارش کریں، اب آپ میری سفارش کریں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں وہی شخص کچھ دیر بعد اسی مجلس میں آیا اور اللہ اس کو بینائی عطا کر چکا۔ یہ ذریعہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، تو پتہ چلا کہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی باتوں میں نہ آنا جو حضور کے دربار سے روکتے ہیں، ان کی سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کیا ہے، ان کی اوقات ہی کتنی ہے کہ یہ کیا جانے۔ کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، کچھ پیامی ہی محض ان کو خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے یہ کتنا جانے، فرش والے آپ کی شاکت کا علو کیا جانے، فرش والے شاقت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا آپ کا، عرش پہ اڑتا ہے نظر عشاق نبی ہے میرا حرف وری، منبر وعظ پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ ہے میرا اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا،
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ادب نبی داخل عادت نہ سہی، کہتے نا گو ٹو ہیل، ادب نبی داخل عادت نہ سہی، گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ سہی، شیر مادر میں اسیروں کی نجابت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی ہدایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان۔ اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ملک اشرف صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اشرف صاحب آپ نے جس محبت سے اس محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اگلے 4 روز انشاءاللہ 3 روز سیالکوٹ میں ہی ہیں، مختلف مقامات پہ محافل ہوں گی، ضرور شرکت کیجئے۔ 21 مارچ کو انشاءاللہ مراقی وال میں جو مرکزی اجتماع ہوتا ہے ہر سال، پچھلے سال ہوا، انشاءاللہ اس مرتبہ پھر، اللہ اکبر، اس نیچے سے ہٹ جائیے، اس مرتبہ پھر 21 مارچ کو انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی عظیم الشان محفل کا انشاءاللہ مراقی وال میں اجتماع ہوگا۔ آپ سب آپ اس میں بھی شرکت کریں، اور بخصوص ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ آپ کے علم ہے کہ پچھلے کچھ برس رمضان المبارک میں آنے کی وجہ سے 8 جون کا عرس شریف نہیں ہوا، اس مرتبہ پھر انشاءاللہ 7، 8، 9 جون کو اللہ کی کرم، حضور کی رحمت اور سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ 8 جون کو عیدگاہ شریف میں حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو عرس کی بنیاد رکھی، عالمی میلاد کانفرنس کا انشاءاللہ انعقاد ہوگا 7، 8، 9 جون عرس شریف میں شرکت نہ صرف خود یقینی بنائیں بلکہ دیگر حضرات کو بھی اس کی اطلاع کرنا آج سے شروع کر دیجئے۔ 8 جون کو انشاءاللہ مرکزی مجلس کا انعقاد ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار کے عصر کی نماز کا عصر کی نماز کا وقفہ ہوگا، صف درست فرما لیجئے، عصر کی نماز پڑھیے، اور یہ یاد رکھیے گا اہل سنت کے اجتماع میں کچھ ایسے جو لوگ آتے ہیں کہ ویسے محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے وقت باہر چلے جاتے ہیں، وہ اپنا دن ضائع کرتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں محفل میں بیٹھنے کا اگر نماز میں باہر چلے جانا ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو جلدی سے وضو کر کے آ جائیے، اور عصر کی نماز کا وقفہ ہوگا۔ عصر کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو مقتدر مہمان ہیں، علماء اکرام ہیں، مقتدر علماء اکرام ہیں، وہ ان کے خیالات کا اظہار سنیں گے۔ ہمارے